الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. ابھی آپ حضرات نے رمضان المبارک کے بارے میں نظم سماعت فرمائی، اس کی فضیلت، اہمیت، افادیت، اس کی نعمت، اس کی اجرت اور اللہ کی قربت، اس کے بارے میں آپ نے اس میں سنا. چونکہ ہم لوگوں کو اشعار میں بیان کردہ پیغامات کو سمجھنے کے سلسلے میں بعض ساتھیوں کو دشواری ہوتی ہے، اس لیے نثر میں بھی کچھ سنانا پڑتا ہے، ورنہ تو حضرت کی نعت ہو کہ حمد ہو کہ نظم ہو، وہ سب کے سب تعلیمات اسلامی، پیغامات ربانی، مواعظ حسنہ، ارشادات عالیہ پر مشتمل ہوتے ہیں. یاد رکھنے کے لیے کہ ہم کو ماہ رمضان المبارک جو ہے اس میں کن چیزوں کو پکڑنا، کن چیزوں کو چھوڑنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یوں تو اسلامی تعلیم اجمالی اعتبار سے تو یہ ہے کہ اللہ کے جو جو احکامات ہیں ان کو پکڑنا ہے، جو جو ممنوعات شرعیہ ہیں ان کو چھوڑنا ہے. لیکن ان کی فہرست ذرا لمبی ہے، یاد نہیں رہتی. دو روایتیں کثرت سے سنائی جاتی رہتی ہیں کہ جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، جو رمضان کے راتوں میں قیام کرے، نوافل کا اہتمام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. جب یہ حدیث سنتے ہیں ہم لوگ تو من صام رمضانہ پہ ہماری فکر مرکوز ہو جاتی، من قام رمضانہ پہ ہماری فکر مرکوز ہو جاتی، ایماناً احتساباً کی طرف توجہ نہیں رہتی. جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ اس کی بخشش ہے، جو رمضان کے راتوں کا قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ اس کی بخشش ہے. پہلے ٹکڑے پر تھوڑی توجہ مبذول کر کے دو چیزوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، ایک روزے کا، دوسرے تراویح کا. اکثر جو مسلمان ہیں، دین پسند ہیں تھوڑے بہت، یہ دو چیزوں کا اہتمام کر لیتے ہیں. تو صیام اور قیام یہ دو چیزوں کا اہتمام کر لیتے ہیں. ایمان اور احتساب یہ دو چیزوں کی طرف دھیان نہیں رہتا. ایمان کی قید تو اس لیے ہے وہ صرف روزوں کے ساتھ خاص ہو، نماز کے ساتھ خاص ہو یا کسی اور عمل کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. ہر عمل کے ساتھ ایمان بھی ہے، بلکہ ہر عمل کے ساتھ احتساب بھی ہونا چاہیے. احتساب ثواب کی نیت سے یہ ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن ایک احتساب اور بھی معنی میں آتا ہے، اپنا اپنا حساب کتاب دیکھنا، اپنے عمل کا جائزہ لینا. یہ نہیں کرتے. ایمانن کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کو ماننے کے سبب سے روزہ رکھنا، اللہ کی ماننے کے اعتقاد کے ساتھ روزہ رکھنا.
اللہ کی ہر بات کے 100% یقینی ہونے کے کیفیت کے ساتھ کسی کام کو کرنا. اسی لیے اللہ نے الذین آمنوا بالصیام بحکم الصیام نہیں فرمایا. ایمان والوں کو تو پہلے مخاطب کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والوں تم پر روزے بھی فرض کیے گئے، اس لیے کہ روزے 11 مہینے نہیں تھے، ابھی ایکسٹرا حکم تھا اس لیے فرمایا. ورنہ جو بھی آدمی ایمان لایا وہ تو یہی بات کو مانتا ہے کہ ایمان لانے کا تو مطلب ہی ہے اللہ جو بولے وہ سنوں گا، ہے نا. روزہ کیوں رکھے؟ اللہ کا حکم ہے، ان کا حکم ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم ان پر ایمان لائیں. تو روزی میں حلال کو ملوث کیوں نہیں رکھے؟ روزے میں حلال کو ملحوظ رکھنے کا حکم بھی ہے نا. کلوا مما رزقکم اللہ حلالا، جو حلال تم کو دیا ہے وہ کھاؤ. باقی کوئی دیا ہے تو غیر حلال بھی ہو سکتا ہے، اس کو تو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اجازت نہیں ہے تو پھر دیا کیوں؟ دیکھنے کے واسطے، بچتا نہیں بچتا. تو اللہ کی ذات پر جب ایمان لے آئے تب ان کی ہر بات ماننا. اور زیادہ تر احکام 12 مہینے کے ہیں. رمضان المبارک کو 3-4 خصوصیات حاصل ہیں. ایک تو یہ کہ احکام میں 2 احکام کا اضافہ ہے، روزے کا، تراویح کا. دوسرے یہ کہ قرآن پاک اس میں اتارے جانے کی وجہ سے غیر معمولی بابرکت مہینہ ہے. تیسرے یہ کہ اس میں اللہ جل شانہ کی عنایات بہت زیادہ ہوتی ہیں، رحمت، مغفرت، دوزخ سے خلاصی، اعمال پر اجر و ثواب کی زیادتی. ان اعتبار سے اس کو دیگر مہینوں پر امتیاز اور فضیلت ہے. باقی ماننے میں تو ان کا ہر حکم ایک ہی نوعیت کا ہے، وہ حکم ربانی ہے. وہ نماز کا ہو کہ روزے کا، زکوٰۃ کا ہو کہ حج کا، سچائی کا ہو کہ امانت کا، دیانت کا. ان کا حکم ہے، صبر کا ہو کہ شکر کا. ان کا حکم ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی ایک ہی فرض ہے روزے کا، ایک سنت ہے تراویح کی. ایسا تو نہیں ہے نا. ایمان کی حالت میں ہے تو پھر ایسی صورت میں دیگر احکام سے نظر اندازی کیسی، یہ سوچنا ہے. آپ لوگ یہ بولتے نا جو آرڈر از آرڈر بولتے نا، حکم تو بس حکم ہے بھائی، ماننا ہی ماننا. ہاں ایسی بولتے نا. پھر ایسی صورت میں یہ سارے احکام ایک طرف، یہ روزے کے سلسلے میں ایک حکم ایک طرف، ایسا کیسا ہوا ہے؟ یہ لفظ ایمانن پہ غور کرے تو یہ پورا نقطہ کھلنا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹولی چوکی، نام ٹولی چوکی سمجھیں گے آپ، ٹولی چوکی کا رہنے والا ہے بول کے بولا ہوں. اب حالت رمضان میں، حالت روزے میں ان کے احکام کا کتنا لحاظ ہے جس پر ایمان لائے ہوئے ہیں. گالی اس میں، غیبت اس میں، جھگڑا اس میں، چڑچڑاہٹ اس میں،
عورتوں پر زیادتی اس میں ہے، اور یہ سب چیزیں اس کے واسطے صرف اس لیے جائز ہو جاتی ہیں کہ انہیں روزہ رکھا ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایماناً پر ذہن مرکوز نہیں ہے، اور میرا عمل کیسا ہو رہا ہے وہ دیکھنا، اس کا تعلق احتساب سے ہے۔ جو عمل میں کر رہا ہوں وہ عمل ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس کا جائزہ لینا، اس کا حساب کتاب دیکھنا، اپنا اپنا محاسبہ کرنا۔ تو یہ دو لفظوں پر توجہ رہتی، دو لفظوں پر نہیں رہتی۔ تو اس لیے پہلا سبق تو یہی ہے، دو لفظوں پر تو توجہ رہنا ہی ہے، دوسرے دو لفظوں پر بھی رہنا ہے۔ رمضان میں روزہ ہے، نماز ہے، قیام ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر اللہ ہے، خلق کی خدمت ہے۔ یہ 6 چیزیں یاد رہیں گے نا، روزہ، نماز، قیام لیل، ذکر اللہ اور تلاوت قرآن اور خدمت خلق۔ 6 چیزوں کا خاص خیال رکھو۔ اب ذکر اللہ میں درود ہے، کلمہ ہے، صوم کلمہ ہے، استغفار ہے، دعا ہے، سلسلے کا ذکر ہے، سب ذکر اللہ میں داخل ہے۔ تو یہ 6 چیزیں روزانہ رمضان میں بستر پہ جانے سے پہلے سوچ لینا، یہ 6 کاموں میں سے کتنے کاموں کرا ہوا۔ اور جہاں تک روزے کا مسئلہ ہے، آدمی کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ کھانا چھوڑنا، پانی چھوڑنا، کھانا چھوڑنا، پانی چھوڑنا، جنسی خواہش کی تکمیل سے حالت روزہ میں پرہیز کرنا، یہ چھوڑنا، اس طرف ذہن جاتا لوگوں، کچھ اور چیزوں کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ روٹی بننا بولے تو 2 طرف کی سیکی بھی رہنا، آدھی سیک رہے آدھی نہیں سیک رہے، کچی رہ جاتی۔ تو کیا کیا چھوڑنا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھو۔ کھانا چھوڑنا، پانی چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی یعنی گناہ چھوڑنا، اور کیا چھوڑنا؟ نفسانی آرزوئیں، تمنائیں چھوڑنا، اور کیا چھوڑنا؟ رذائل، خصائل رذیلہ، دنیہ، سیئہ، غیر محمودہ چھوڑنا۔ کھانا، پانی اور گناہ چھوڑنا، آرزوئیں، تمنائیں، یہ ہونا وہ ہونا، عیداری، آسٹریلیا کا جوتا ہونا، جاپان کا فون ہونا، باہر کے کپڑے رہنا، الفجر گھڑی رہنا، کہیں کی اینک مشہور ہے تو وہاں کا چشمہ ہونا، یہ آرزویں تو ہونا، اتنے پیسے ہونا، اتنے پیسے ہونا، آپ کی عید ایسی ہونا، آپ کی عید ویسی ہونا، یہ آرزویں، تمنائیں نفسانی چھوڑ دینا۔ تو کھانا پانی چھوڑنا، گناہ چھوڑنا، آرزویں چھوڑنا اور رذائل چھوڑنا، کتنی چیزوں میں سب سے سامنے بیٹھ کے جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دوسروں کو کیا سمجھ میں آئے گا بولو؟ کھانا پانے کو ایک ہی سمجھو، کھانا پانی چھوڑنا، گناہ چھوڑنا، نفسانی آرزویں، خواہشیں چھوڑ دینا،
فضائل رذیلہ چھوڑ دینا، اس کے ساتھ ساتھ انا چھوڑنا. کیا چھوڑنا؟ انا چھوڑنا. یہ انا چھوڑے تو سب چھوٹ جاتا. دیکھو یہ انا ایسا ہے، سیدھا لکھے بھی تو بھی اناج ہے، الٹا لکھے تو بھی اناج ہے. وہ انا صرف ان کا حق ہے. انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں. انا بھی 3 قسم کا ہوتا ہے: انائے حقیقی، انائے مجازی اور انائے نفسانی. انائے حقیقی صرف حق تعالیٰ کا. انائے مجازی، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. انائے مجازی، انائے امانی ہے وہ. تو ایک ہے انائے ربانی اور دوسرا انا ہے انائے امانی. تیسرا انا ہے انائے شیطانی. یہ 3 قسم کی انا ہے. نئے لوگ ابھی جو آگے بیٹھے اچھا غور سے سنو، سمجھ میں آتا ہوں گا. اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا لا الہ الا انا فاعبدنی. کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے، بس میری عبادت کرو. وہ انائے ربانی، انائے حقیقی. اور ایک انائے مجازی یا انائے امانی ہے. ضرورت پر آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی عطا ہے اور استعمال کے لیے مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے، اس نسبت سے کر. یہ انائے امانی. ایک انائے شیطانی. ابھی انائے شیطانی کی چاہے تو شیطانی اور انسانی میں فرق کرتے ہوئے 2 لفظ استعمال کر لے سکتے: انائے شیطانی، انائے فرعونی. اس لیے کہ شیطان بھی انا بولا نا، انا خیر منہ بولا نا. یہ انا کیا ہے؟ انائے شیطانی. اور فرعون بھی انا بولا، انا ربک، میں تیرا رب ہوں. انا ربکم الاعلی، فقال انا ربکم الاعلی. تو یہ انائے شیطانی، انائے فرعونی محرمات میں سے ہے، اور انائے مجازی یا انائے امانی مباحات میں سے ہے. اور انائے ربانی تو صرف ان کا ہی حق ہے، بس کسی اور کا نہیں. اس واسطے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حق میں وہ حرام ہے کہ ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. اب یاد رکھنے کے واسطے چاہے تو گنتی کے اعتبار سے کھانا چھوڑنا، پانی چھوڑنا، بیوی چھوڑنا، گناہ چھوڑنا، آرزویں چھوڑنا اور رذائل چھوڑنا، انا چھوڑنا. رمضان کیسا گزاریں گے؟ بولے تو یہ چھوڑنے کی جتنی چیزیں ہیں وہ چھوڑتے ہوئے گزاریں گے، اور کرنے کی جتنی چیزیں ہیں وہ کرتے ہوئے گزاریں گے. اور بڑے بڑے اجتماعات بنا ہے، موقع غنیمت ہے. 200 سال رمضان اچھا گزرا بول کے بولے بہت سارے لوگ.
قرآن بھی پڑھے، نمازاں بھی پڑھے، اچھا گزرا بول کے بولے، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں، بازار بھی بند تھے، باہر نکلنے ڈر رہے تھے، جو مل سکا گھر میں بنا لیے کھا لیے، یہ چل رہا تھا۔ موسم اور حالات کے حساب سے زیادہ میل جول اختلاط وغیرہ کا نہیں ہے یہ اس وقت کا نظام۔ غنیمتیں سمجھ کے زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر گزارنا، قابل ترک چیزوں کو ترک کرتے ہوئے اور قابل اخذ چیزوں کو اخذ کرتے ہوئے، لینے کی چیزوں کو لیتے ہوئے، چھوڑنے کی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، روزہ لینا ہے، قیام اللیل لینا ہے، ذکر اللہ لینا ہے، تلاوت قرآن کو لینا ہے، خدمت خلق کو لینا۔ خدمت خلق کیسے کرنا؟ خدمت خلق ایسے نہیں کرنا جیسے عام طور پر رواج چل پڑا تھا ہمارے حیدرآباد میں کہ 150-200 آدمیوں کو افطار پہ بلا لیتے، کھلا دیتے۔ وہ بھی کیسا؟ روڈ پہ شامیانہ، روڈ پہ بینچاں، روڈ پہ ٹیبلاں، روڈ پہ افطاریاں، ہم روزہ رکھے ہیں، ہم روزہ کھول رہے ہیں، آپ لوگوں ادھر سے نہیں جانا، گاڑی والے ادھر نہیں آنا ادھر جانا، سائیکل موٹر والے ادھر سے نہیں آنا وہ گلی میں، کئی گھوم رہتے نیکی کا کام کر رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے اٹھ رہے ہیں تو آہستہ سے اٹھ رہے ہیں، آہستہ سے کنڈی کھول رہے ہیں، دبے پاؤں جا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، نماز کو کھڑے ہو جا رہے ہیں تاکہ بیوی کی آنکھ نہ کھلے، کنڈی کی کھٹکھٹاہٹ کی وجہ سے، پاؤں کی آہٹ کی وجہ سے۔ وہاں تو اتنا خیال رکھے، یہاں پورے محلے والوں کو تکلیف دے رہے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں، ایسا نہیں بھی کرے روڈ پہ تب بھی زیادہ اچھی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ آنے والوں میں کھاتے پیتے لوگ ہیں، زیادہ رہتے۔ اچھا یہ ہے نہیں کھانے والے، نہیں پینے والے، جو غریب لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرو۔ خدمت خلق میں یہ ہے، کسی غریب گھرانے کا انتخاب کر کے، جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ صبح میں برائے نام تجارت کی کوئی چیز لے کے نکلتا ہے، بڑی مشکل سے شام تک دھوپ میں پھر کے کر کے جی 25-50 روپے کما کے لاتا تو روٹی چٹنی کا انتظام ہوتا، اس سے مل کے بولو اب کہ مہینے بھر کا تمہارا کتنا خرچہ ہے، میں تمہارے گھر کو پہنچا دیتا ہوں، تم روزہ رکھو، نمازیں پڑھو، تراویح پڑھو، اللہ پاک نے قرآن پاک پڑھنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ پڑھو، ورنہ ذکر میں دعا میں لگے رہو، خرچے کی فکر مت کرو، مہینے بھر کا خرچہ اس کا انتظام میں آپ کے لیے کر دے رہا ہوں۔ کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم رہنا ہے وہ گھر والے کو معلوم رہنا، جس کے واسطے کر رہے ہیں اس کو تو آپ بولے بھی تو معلوم ہی رہتا، نہیں بولے بھی تو معلوم ہی رہتا، کسی اور کو بتانا تو ہے نہیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو مطلوبات میں سے ہیں، جو آپ کو سنائی گئی ہیں، یہ کرنے کی ہیں۔ اب کرنے میں اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ میرا یہ عمل صحیح ڈھنگ سے ہو رہا ہے یا نہیں، اس کا احتساب کر۔ روزہ رکھ رہا ہوں، صحیح رکھ رہا ہوں نہیں رکھ رہا ہوں، سلیقے کا روزہ رہنا، جس سے صفت تقویٰ پیدا ہونا، دھیان اللہ کی طرف رہنا،
بزرگوں نے لکھا ہے کہ دل بھی مشغول اللہ ہی رہنا، دل میں غیر کے آنے سے دل کو روکنا، پیٹ کو کھانا پانی جانے سے روکنا، دل کو غیر اللہ کے داخل ہونے سے روکنا. اس کو تن کا روزہ بولتے ہیں، اس کو من کا روزہ. من کی بات بولے تو دل کی بات، من کی بات بولے تو وہ چٹاک کی بھی نہیں رہتی، اس کا نام من کی بات رکھ دیے. پوری ایک من کی رہنا. وہ بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ ہے ایک من کی. بعض لوگوں کو لیڈروں کی طرف نظر بہت رہتی کہ ان کیا بول رہے کر رہے بول کے، وہ زیادہ خوش ہوتے ایسی باتیں سنتے. جب روزہ رکھ رہے ہیں بھائی تو روزہ ایسا رکھو کہ گھر کے لوگ محلے کے لوگ بولنا انہیں سال تمام روزہ رہا تو اچھا ہے. اس واسطے میں 2-3 جگہ ذکر کیا، آپ لوگوں سے بھی ذکر کر رہا ہوں. رمضان شریف، اس میں اترا قرآن شریف. اب یہ دونوں اترے انسانوں کے واسطے. تو رمضان شریف قرآن شریف کے نتیجے میں حضرت انسان شریف ہو جاؤ. رمضان کے بعد دیکھیں گے تم لوگوں کو، یہ 2 شریفوں کی وجہ سے تم بھی شریف بنے کہ نہیں بنے. روزہ رکھو، اس میں لڑائی نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، تو میں نہیں، غصہ نہیں. صبر کا مہینہ بھی ہے نا یہ. غصہ نہیں، زیادتی نہیں، کسی کو تکلیف دینا نہیں. ایسے اچھے رہنا. پبلک بولنا کہ 1 مہینہ کہیں کو رہتا ہے جی رمضان، 12 مہینے کہیں کو نہیں رہتا بولنا. اتنے اچھے ہو جانا. حدیث میں آتا ہے کہ روزے میں کوئی آ کے تم سے جھگڑنا چاہے تو تم اسے بول دو بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی میں نہیں لڑنے کو تیار نہیں ہوں. رمضان شریف میں لڑنے کو تیار بہت رہتے لوگ. مسجدوں میں تو خاص طور سے جھگڑے بڑھ جا رہے ہیں رمضان میں. نہیں صاحب پوچھے صاحب رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، کیسا بند ہو، کیسا پھر لڑائی کے جھگڑے کئی واسطے ہوتے ہیں. انہیں بند ہو جاتا مگر بند ہونے سے پہلے اپنے پکے شاگردوں کو چھوڑ کے جاتا، تو وہ اپنے استاذ کی وفاداری میں کرتے وہ کام. وہ کمار کو دیکھے گھڑے بناتا، لوٹے بناتا، پیالیاں بناتا، رکابیاں بناتا، سرایاں بناتا. بنڈی کا ایک پہیا رہتا، وہ پہیے کے کنارے پہ ایک جگہ اس کی حاشیے پہ ایک سوراخ رہتی جس میں ڈنڈا پھنسا ہوا رہتا، کیا رکھا جا سکتا ہے. اور اس کے درمیانی حصے پہ اتنا موٹا مٹی کا مدعا ڈالتا ہوں. اور اس کے بعد میں وہ سوراخ میں وہ ڈنڈا رکھ کے 2 منٹ 3 منٹ گھماتا. خوب گھمانے کے بعد ڈنڈا نکال لیتا. اس کے بعد میں پہیا چکر مارتے رہتا تو انہیں وہ مٹی کو اس کی شکل صورت بناتا. لوٹا بھی بنا رہا، گھڑا بھی بنا رہا، سرئی بنا رہا. حالانکہ ڈنڈا ہٹا کے بہت دیر ہو گیا اور پہیا چل رہا. انہیں 3 منٹ گھمایا تو 13 منٹ گھوم رہا انہیں. تو جو 11 مہینے گھمایا وہ پہیا 1 مہینہ گھومیں گا نہیں ہٹانے کے بعد. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ اور وہ 1 مہینہ بھی اس کے فراق میں اتنی تکلیف سے گزارتے، عید کا چاند دکھتے ہی جا کے گلے مل جاتے. کہاں گیا تھا اتنے دنوں سے؟ وہ کیسا سمجھ میں آتا؟ بولے تو عشاء کی نماز میں سمجھ میں آتا. مغرب میں فل تھے، چاند دکھا بلکہ خبر ہوئی، عشاء میں غیب سمجھے.
انہیں چھٹ گیا نا، جاتے ہی گلے مل گئے. تو ذرا احتساب کرنا اپنے اعمال کا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں. رمضان شریف جیسا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے اور جا رہا، لیکن ہماری زندگیوں میں بھائی 10 سال پہلے بھی رمضان آیا تھا، 10 سال سے رمضان آ رہا جا رہا. ہم لوگ رمضان سے پہلے جیسے تھے، رمضان کے بعد میں ویسی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور احتساب والا جو رخ ہے وہ نہیں رہتا ہے. تو روزہ رکھو سلیقے کا، تلاوت کرو تھک گئے تو سو جاؤ، ذکر کرو تھک گئے تو لیٹ جاؤ، اختلاط سے تو پرہیز کرو، اس لیے کہ کسی سے بھی ملتے جلتے رہے تو کچھ نہ کچھ غلط چیز کے سرزد ہو جانے کا امکان رہتا. عام لوگوں میں تو رہتا ہے، خاص لوگوں میں رہتا. ارے وہاں گیا تھا وہ مسجد کو، ایسا پڑھ رہا قرآن شریف یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے یہ بولتا، جاتے جاتے مسجد آئی تھی، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، وہاں گیا تھا. ارے کیا بولنا بھائی، ایک ایک رکوع 2 رکوع چھوڑ دے کے چلے جا رہا. اور بہت سارے لوگ آئے ہیں جا کے 3 پارے 5 پارے پڑھ رہے ہیں. پہلی رکعت میں رکوع میں جا کے شریک ہوتے، پہلے دگانے میں، ہر دگانے کی پہلی رکعت میں رکوع میں جا کے شامل ہو رہے ہیں. کئی کہ بولے تو مولویاں بتا دیے کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی. اب یہ مسئلہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، مسئلہ تو میں نہیں بیان کر سکتا، اس میں کوئی تبدیلی مولویوں کے فتووں میں ہم بالکل نہیں کرتے. اب جا کے ہر دگانے کی پہلی رکعت میں رکوع میں جا کے مل رہا. تراویح ہو جانے کے بعد باہر نکل کے بول رہا 5 پارے سن کے آئے جی تراویح میں. تو تراویح میں 5 پارے سنا کے 2.5 پارے، 2.5 پارے تو پہلی رکعتوں کے، ہر دگانے کی پہلی رکعت کے ہیں. جا کے رمضان میں جھوٹ بول رہا، رمضان میں تراویح میں 5 پارے سن کے آیا بولو. کوئی 3 پارا سننے والا آگے 3 پارا سنا بولا، حالانکہ 1.5 پارا سنا ہوں میں. بعض حافظ بھی ان کو بھی تھوڑی شرارت سوچتی رہتی. تو انہوں کیا کرے، دیکھے نوجوان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلی رکعت میں آدھا رکوع پڑھ کے اللہ اکبر بولے گے تو پورے بھاگ کے آگے شریک ہو گئے. اب دوسری رکعت میں پورا آدھا پارا پڑھے. سلام پہننے کے بعد میں پوچھے کیا حافظ صاحب ایسا کرتے کیا؟ بولے تو پھر کیا موقع دیا ایسا کرتے کیا؟ سلیقے کی پڑھنا چاہیے تراویح، سلیقے کا رکھنا چاہیے روزہ، سلیقے کی کرنی چاہیے تلاوت. بعض لوگ تلاوت میں ان کو شوق رہتا ہے رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف مکمل کرنے کا، تو ایسی تیزی سے پڑھتے دیکھ کر بھی کہ تلفظ صحیح نہیں ادا ہوتا. بھائی 2 قرآن پاک ختم کرو صحیح تلفظ کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے 10 قرآن ختم کرنے کے مقابلے میں جس میں آپ نے صحیح ڈھنگ سے تلاوت نہ کی. اپنے گھروں میں عورتوں کچا پکا پکا ہوا کھانا لاکے مشکاب بھر کے رکھ دی، بڑا کٹورا سالن لا کے رکھ دی. کھانا کچا پکا ہے اور سالن میں نہ نمک برابر، نہ مرچی برابر، نہ کوئی ذائقہ. تو کیا بولتا شوہر؟ 1 پیالی سالن، آدھی رکابی چاول دینا تھا مگر سلیقے کا دینا تھا. مشکاب بھر کے لائی مگر کچا پچا ہی پکا، ایسے کیا کروں؟ گھر میں یہ قاعدہ چلتا برابر، اور اللہ کے دربار میں آتے ہی قاعدہ بدل دیتے. تلاوت کرو سلیقے کی، احتساب کے ساتھ کہ میری تلاوت کیسی چل رہی. حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہم نے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں وہ اوپر
کئی منزلہ عمارت کے اوپر وہ مجلس رکھی گئی تھی، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ انگریزی تھا، لوگ آئے تھے تو وہ کرنٹ کے جھولے سے لے کے گئے اوپر، وہاں جا کے اگر دیکھ لگے بولے کہتے میں اتنی اوپر نیچے سے لیفٹ سے آیا، بولے کہتے لیفٹ سے آیا بولتے ہی پبلک میں بے چینی شروع ہو گئی، لیکن سب انگریزی کے ماہر لوگ تھے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں نا، لیفٹ بول رہے ہیں، ایک سے آپ کو برداشت بھی نہیں ہوا کرتے، انہوں آگے بولے کرتے حضرت وہ لیفٹ نہیں ہے، لفٹ ہے، لفٹ ہے، وہ زیر معروف سے ہے، زیر مجہول سے نہیں ہے، لیفٹ نہیں ہے، لفٹ ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کو لفٹیج بولنا نہیں آتا تھا ہوں گا اس وقت میں، بولے گا میرے کو خوب معلوم ہے کہ وہ لیفٹ ہے کہ لفٹ ہے، میں جان بوجھ کے لیفٹ بولا یہ دیکھنے کے واسطے کہ ایک انگریزی لفظ کا تلفظ ذرا سا میں غلط کرا تو تم لوگوں کتنا برداشت کر سکتے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا میں۔ اور پھر اس کے بعد میں متوجہ کرتے ہوئے فرمایا آپ کو انگریزی کے ایک لفظ کا معمولی سا لفظ کے تلفظ کی غلطی آپ برداشت نہیں کر سکتے، زندگی بھر یہ اللہ کے کلام کو غلط پڑھنا کیسے برداشت کرتے ہو؟ جن کو نہیں آتا وہ مولویوں کو پکڑو، عاجزی کرو، محنت کرو، سماجت کرو، ان سے وقت مانگو، ضرورت پڑے تو ان کی خدمت کرو اور سیکھو صحیح، کم از کم وہ قرآن صحیح کر لو جو قرآن عام طور پر آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہ سورہ صحیح کر لو کم از کم جو روزانہ آپ جن کی تلاوت کرتے، روزہ رکھو، روزے کی شان گھڑے میں 50-50 گرام 100 گرام دودھ لیا کے ڈال رہے، بڑی مشکل سے 20 لیٹر کا گھڑا بھرے، انہیں غصہ آیا، چھوٹی ہتھوڑی لے کے گھڑے کو مار دیا، باقی رہتا ہے کچھ، روزہ رکھے مگر ایسی غلطی کر ڈالے کہ جس کی وجہ سے روزہ پھٹ گیا، کیا ہوگا نتیجہ اس کا؟ اور اس کا اشارہ حدیث میں آتا ہے، آدمی کے لیے روزہ دوزخ سے حفاظت کا ذریعہ ہے جب تک کہ اسے پھاڑ نہ دے۔ پوچھا گیا کہ پھاڑ ڈالنا کیا ہے، بولے تو روزہ رکھ کے گناہ کرنا۔ عورتیں بھی سن رہی ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2 عورتوں کو روزے میں بہت تکلیف ہوئی، برداشت نہیں ہوا تو حضور تک بات پہنچی، حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے گوشت کھایا ہے؟ نہیں، ہم لوگوں نے گوشت تو نہیں کھایا۔ بولے نہیں، تم لوگوں نے روزہ رکھ کر غیبت کی، اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مرے ہوئے آدمی کا گوشت کھانا، تو اس وقت سے روزہ روزے کی طرح رکھو۔ جن مردوں کی عورتوں پریشان ہیں وہ عورتیں بولنا ان سال تمام بھی اگر روزہ رکھے تو سحری افطاری کراتے ہوں، اس لیے کہ روزے میں نا رائٹ رہتے ہیں، روزہ نہیں رہا تو لیفٹ ہو جاتا ہے۔ یہ لیفٹ میں صحیح بول رہا ہوں، لفٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرو تو پوری محبت سے، درود شریف پڑھو تو پورے ذوق و شوق سے، دعا مانگو تو پوری عاجزی سے، تہجد کو اٹھتے ہیں تو سحری کو اٹھتے ہیں تو تہجد بھی پڑھ لو، قیام اللیل ذوق و شوق سے کرو۔ اگر مسجدوں میں قرآن پاک سننے کا موقع ملے تو جہاں حافظ قرآن صحت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں وہاں جا کے تلاوت سنو، چاہے 1.5 گھنٹہ ہو رہا ہو، 2 گھنٹے ہو رہے ہوں، ہم لوگ رمضان پورا عبادت میں تو گزارنے کا ہے، جلدی جا کے کیا کرنا ہے؟
سوائے دوشا کھانے کے کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ تراویح کے بعد سیدھا دوشے کو نکل جا رہے لوگ، اور وہ بھی کیا پسند آتا لوگوں کو پتہ نہیں، اس وجہ سے کہ آدھا کچا آدھا پکا رہتا ہوں، اس وجہ سے کہ دو طرف نہیں پلٹتا ہوں میں، کام کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ خواہش ہے کہ امام صاحب جلدی سے فارغ ہو جاؤ۔ 8 سوا 8 بجے شروع کرے تو 8:45 بجے ختم کرے تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی دیر کر دیا تو 9 بجے، بس اس سے بڑھ کے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جو حافظ صاحب ایسا پڑھا ہے پورے لوگوں کی زبان میں ان کی تعریف رہتی، کیا فاسٹ حافظ ہے جی، کیا پڑھتا اللہ کا بندہ، بیچ میں رکتا ہی نہیں ہو، بہت اچھا حافظ صاحب ہے، بہت پکا یاد ہے۔ دوسرے حافظ صاحب انہوں رک رک کے پڑھتے جی، ذرا زیادہ وہ نہیں دکھ رہے انہوں، اچھے کو خراب، خراب کو اچھا بولنے کی عادت ہو گئی ہے زمانے میں، ہر چیز میں الٹا ہو گیا معاملہ۔ سلیقے سے جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو وہاں پڑھیے جا کے تراویح، جہاں رکوع اچھا ہو، سجدہ اچھا ہو، قاعدہ اچھا ہو، تلاوت اچھی ہو، اور شروع سے شریک رہو۔ افطار کے وقت میں دعا کا خاص اہتمام کرو۔ روزگار کی پریشانی کی وجہ سے بہت لوگ فکر مند ہیں، بہترین موقع ہے رمضان کا، افطار کے وقت میں یا واسع الفضل اغفر لی کی کثرت کر، یا واسع الفضل اغفر لی، اس کی کثرت کرنا۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، رمضان کا زمانہ ہے، روزے کی حالت ہے، افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، اہتمام سے اس وقت میں کرنا چاہیے۔ افطار کے وقت میں دعا کہیں کو قبول ہوتی، اس کی مصلحت تو کہیں میں پڑھا نہیں، لیکن میرے دل میں آتی ایک بات، وہ یہ کہ میرا بندہ صبح صادق سے اب تک میں بولے جیسا سنا، اور افطار کے وقت میں انہیں بولے جیسا میں سنتا ہوں، بول کے سننے کی کیا ہے، ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک میری مانا، چلو اب اس وقت میں اس کی مان لوں، اب اس کے بجائے مرچیاں، بھجیے، دہی بڑے، خیریس، حلیم، ابالی دال، سیب کے ٹکڑے، انار کے دانے، لسی، چھاچھ، اس میں لگے ہوئے رہتے، اس کا بھی انتظام کرو، اس کا بھی انتظام کرو، اس کا بھی انتظام کرو، کوئی پیٹ بھرنے کے واسطے کوئی ایک چیز تھوڑی سی مقدار میں کافی ہے۔ اچھا، حال بھی بڑا عجیب ہے، یہ بھی دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً منقول ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ جب ہمارے سامنے کھانا بھی ہوتا تھا اور نماز جماعت کا وقت بھی ہوتا تھا تو ہم لوگ پہلے کھانا کھا لیتے تھے، پھر جا کے جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ پھر تو ایسی صورت میں آپ کی جماعت چھوٹ جاتی ہوگی، انہوں نے کہا نہیں چھوٹتی تھی۔ بولے ایسا کیسا کھانا بھی ہو جاتا تھا، جماعت بھی نہیں چھوٹتی تھی؟ بولے تو جی، ایسا کیسا کھانا ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم پیالے میں ستو ڈال کے، پانی ڈال کے، گھول کے پی لیتے تھے، چلے جاتے تھے، یہی ہمارا کھانا تھا۔ ابھی حلیم کا کٹورا کھا لیے کھانا نہیں ہوا، دہی بڑے کا کٹورا کھا لیے کھانا نہیں ہوا، لسی پی لیے کھانا نہیں ہوا، سیب کھا لیے، کھجور کھا لیے، انجیر کھا لیے، انار کھا لیے، کھانا ہوتا ہی نہیں۔ شربتاں پی لیتے گرما کے زمانے میں، تو اس کے باوجود کھانا نہیں ہوتا۔ مغرب پڑھ کے ایسا جلدی سے باہر نکلتا ہے پوچھو مت، ارے اتنا جلدی نہیں جا رہے، معلوم نہیں یار روزے سے تھا وہ، ایسے یار آئے آج کل کے جو یارو بول کے تم بولتے۔ تو افطار کا وقت دعا کے مشغول ہونے کا وقت ہے، عورتوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے لیے گھر کے مردارے کے لیے گرم گرم کھلانے کا شوق ہے تو گرم رکھنے کا آج کل آلہ مل رہا، گھر میں لا کے رکھ لیے، پکا کے اس میں رکھ دیا تو گرم ہی رہتا۔ تو کرنے کی چیز روزہ ہے، تراویح، قیام لیل جس میں تہجد داخل ہے، تلاوت
ذکر اللہ، دعا، قرآن پاک کی تلاوت، اس کے علاوہ خدمت خلق، یہ بھی کیسی کرو، یہ بھی ایسی کرو کہ خدمت کر کے یہ میرا ضرورت مند ہے، میں اس کی خدمت کرا، یہ مت سمجھو، یہ اللہ کا ضرورت مند ہے، میں بھی اللہ کا ضرورت مند ہوں۔ یہ میری سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے مجھ سے ان کی خدمت کی سعادت دی مجھ کو، یہ سمجھنا چاہیے۔ ان کو حقیر ذلیل مت سمجھنا۔ اس کو سمجھ میں آنے کے واسطے میں ایک معقول بات سناتا ہوں، وہ یہ کہ وہ محتاج ہے کھانے کا یا پیسے کا، ہم محتاج ہیں نیکی کے اور انعام کے اللہ کے پاس۔ اس کی جو حاجت ہے وہ چھوٹی ہے، ہماری جو حاجت ہے وہ بڑی ہے۔ حاجت مند ہونے کی نسبت میں دونوں برابر ہیں۔ تو ایسی صورت میں بڑا حاجت مند چھوٹے حاجت مند کو حاجت مندی کی وجہ سے معمولی سمجھنے کی کیا اجازت ہے؟ کیا گنجائش نکل سکتی ہے اس؟ اور بچنے کی چیزوں میں گناہ سے بچنا، برے اخلاق سے بچنا، اندرون میں رہتے ہو، ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتے، جیسے پروردگار عالم کے اسماء صفاتی میں صفات کبھی ظاہر کبھی مخفی، ایسے ہی بندوں کا بھی حال ہے۔ اس کے اندر جو رذیل صفات ہیں یہ بھی کبھی ظاہر رہتے کبھی مخفی رہتے۔ مجلس میں آگے دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اس سے زیادہ متواضع روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس کی کوئی غلطی باہر نکل کے بتاؤ تو اس وقت میں سمجھ میں آتا کہ انہیں کتنا متواضع ہے۔ تو یہاں چھپا ہوا ہے وہاں ظاہر ہو جاتا۔ تمام رذائل میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ حرص ہمیشہ ظاہر نہیں رہتی، بخل ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتا۔ خرچ کرنے کا وقت آیا نہیں خرچ کرے تو اس وقت میں ظاہر ہوتا، مگر ہے اندر۔ تو رذائل سے اپنے آپ کو بچاؤ اور غیر ضروری آرزوؤں تمناؤں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جس کو امانی کہتے ہیں۔ آرزویں لمبی لمبی آرزویں، یہ ہونا وہ ہونا، ایسا ہونا ویسا ہونا، اتنا ہونا اتنا ہونا، اور چھوڑنے کی جو چیزیں خاص طور سے منع ہے، گناہ چھوڑنے میں آنکھ کا، زبان کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، دل کا، دماغ کے سارے گناہ داخل ہیں۔ یہ تمام گناہوں سے بچنا۔ اگر ایسا رمضان گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز جو فضیلتیں ہیں ان کا حصول آسان ہوگا، اس کی جو برکتیں ہیں انشاءاللہ سال تمام محسوس ہوں گے۔ دینی اعتبار سے جو بھی کمزوری آ جاتی ہے ماہ رمضان میں، اس قدر اس کے بارے میں تقویت آدمی کو پیدا حاصل ہو جانی چاہیے، قوت دینی اس کے اندر اتنی بڑھ جانی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے وہ 11 مہینے تک چل سکے دین کے ساتھ۔ وہ دینی بیٹری کے چارج کر لینے کا مہینہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کی دینی مشین 11 مہینے چلتی رہے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے 11 مہینے دینی اعتبار سے اس کے صحیح رہتے، ورنہ عشاء میں غائب ہو گئے، فجر میں غائب ہو گئے تو سمجھنا چاہیے کہ رمضان اس کا صحیح گزرے، ایسا نہیں دکھ رہا۔ مسجدوں میں پوسٹر لکھ کے لے آئے تھے، کہتے رمضان جانے کے بعد میں ایک جگہ بڑا پوسٹر، نوجوانوں کا اجتماعی اغوا بول کے، کہ بڑی ہیڈنگ دیکھ کے نزدیک جا کے پڑھے تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ
رمضان میں بڑی تعداد میں نوجوان مسجد کو آتے تھے. رمضان جاتے ہی وہ پورے کے پورے نوجوان غائب ہو گئے ہیں. مسجد کو ان نوجوانوں کی بہت فکر ہے. جن صاحبین کو مل جائیں اور برائے کرم لا کے ان کو مسجد میں پہنچا دیں بلکہ لکھا ہوا تھا. اس سے صفت تقویٰ پیدا ہوگی اور صفت تقوی کے ساتھ پروردگار عالم کا تعلق حاصل ہوگا. اسی واسطے بولنے میں ذرا بھی تعامل نہیں ہوتا کہ رمضان آدمی کو اللہ کا ولی بنانے کے واسطے آتا ہے. اس لیے کہ رمضان کے ذریعے سے آدمی میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور تقوی کے ذریعے سے آدمی کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے. اللہ کے اولیاء تو متقی ہوتے ہیں نا، اور روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے خاص تعلق پیدا کرنے کے لیے پروردگار عالم رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ بندوں کو بے انتہا نوازنے کے لیے چاہتے ہیں کہ بندوں کا رمضان ایسا گزرے. تو یہ چند چیزیں کرنے کی اور چند چیزیں بچنے کی کم از کم وہ یاد رکھے، فہرست بنا لے کے رکھ لو جیب میں. روزانہ جائزہ لیتے رہو، یہ کرنے کا تھا کرا نہیں کرا، یہ بچنے کا تھا بچا کہ نہیں بچا. جو حافظ ہیں اپنا قرآن پاک کسی طریقے سے تراویح میں پڑھنے کا اہتمام کرو، مسجد ملے یا نہ ملے. ایک دو ساتھیوں کو لینا، مسجد میں عشاء پڑھ لینا، اپنے اپنے گھر میں جانا، اپنے روم میں ایک دو ساتھیوں کو بلا لینا، وہاں قرآن پاک پڑھ لینا. اگر کسی کو کوئی ساتھی نہیں مل سکا تو اسے اپنی تراویح میں پڑھ لینا چاہیے. نہیں پیچھے حافظ نہیں رہا تو ذرا مشکل ہوتی، بولے 4 رکعت کی اتنی دیر بیٹھ کے پارا دیکھو، 4 رکعت میں پڑھ لو، پھر 4 رکعت کی اتنی دیر بیٹھو پارا دیکھو، پھر 4 رکعت میں پڑھ لو. روزانہ اگر تراویح میں اگر مغرب کی نماز کے بعد میں ایک ایک پارا پڑھ لینے کا اگر معمول ہو گیا کسی ساتھی کا تو بڑا خوش نصیب ہے. رمضان میں پڑھنا اس کے لیے بہت آسان ہے. اصل تو ہم نے اللہ کو کے لیے قرآن پاک یاد کیا ہے نا، لوگوں کو سنانے کے لیے تو نہیں کیا. کوئی سنانے والا رہے گا تو پڑھوں گا، نہیں تو نہیں پڑھوں گا، یہ تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا. اس کا اہتمام کیجیے. گھروں میں کچھ چیزیں دلانا کرنا ہے، ابھی 1-2 دن کا شاید ٹائم باقی ہے، دلا دو بس. رمضان میں شاپنگ واپنگ نہیں، جو ضرورت کی چیزیں پہلے مہیا کر لو تاکہ غیر ضروری طور پر مبارک ترین اوقات خراب ترین جگہ پہ خرچ نہ ہو. ایسا رمضان المبارک گزارنے کی ساتھی کوشش کریں. سننے والے تمام احباب بھی بہنیں بھی، اب تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والأذى. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارزقنا شفاء من كل داء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.